سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا 3 نیک اعمال کرنے والوں سے، اس کے ذریعے۔ اس میں ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ عالم جس نے علم حاصل کیا اور ساری زندگی علم پھیلاتا رہا، اور سخی جس نے مال کمایا اور اللہ کی راہ میں بے دریغ لگایا، اور تیسرا شہید جس نے جنگی طاقت حاصل کی، ہنر حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں لڑا، مارا اور مر گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کیا پکڑ خیال کی ہوگی؟ جی ایسی بات ہے کہ خیال کی پکڑ ہوگی، لیکن خیال کسے کہتے ہیں؟ خیال، ہر انسان ایک خیال، ایک نیت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور خیال اور نیت یعنی اس میں تھوڑا سا ہے، نیت تو واضح ہے، لیکن خیال ایک یہ ہے کہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ خیال کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ارادہ ہے، جو بھی آپ کا ارادہ جم گیا تو اس کو وہی آپ کی نیت بھی ہے، یعنی یہ دونوں تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ جو آپ کا خیال جم گیا زندگی کے بارے میں، ہم تو وہ زندگی کی بات کر رہے ہیں اور زندگی ہی کی بات ہم کرتے ہیں، تو زندگی کے بارے میں آپ کا جو بھی خیال آ گیا اور جم گیا تو پھر اسی خیال کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، اور وہی نیت ہوگی آپ کی۔ یہ تقریباً ایک سی، بہرحال میں نیت کی بات کرتا ہوں، خیال میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہی ہے، یعنی خیال اور نیت ایک ہی چیز ہے تقریباً۔ تو بنیادی طور پہ تو اصل میں یعنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اعمال ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جس کا ایمان ہوگا اور عمل ہوگا تو اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، وہ جنتی ہے۔ ایمان اور عمل، یہ قرآن میں ہے، بار بار آیا ہے یہ لفظ۔ اب میں عمل کی بات کر رہا ہوں۔ انسان جس بات پر یقین ہوتا ہے اسی پر یہ عمل کرتا ہے، جس بات پر اس کو یقین نہیں ہوتا اس بات پر یہ عمل نہیں کرتا۔ یہ ایک عام سا جملہ ہے جو ہماری زندگی میں ایسی ہے۔ تو آپ جو بھی اپنے لیے بہتر محسوس کرتے ہیں، جو بھی کام وہ آپ کر لیتے ہیں، جس بات پر یعنی آپ کا یقین آ جاتا ہے وہ آپ بات کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ بات بھی وہی کرتے ہیں۔ ہماری عام طور پہ روزمرہ کی جو ڈسکشن ہوتی ہے، عام طور پہ جو بھی ہوتی ہے، لیکن مطلب ایک ساتھیوں کی ٹولی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ جو بات کریں گے وہ آپ کے یقین کے مطابق ہوگی۔ بھئی میرا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے۔ تو اب جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز تو عمل ہے۔ ادھر بیٹھ، اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، لیکن عمل جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے ہمارے اعمال، تو اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ یہ عمل، نیک عمل کس نیت کے تحت کیا گیا، کیونکہ برا عمل کی تو نیت نہیں دیکھی جائے گی، تو برا ہی ہے۔ نیت دیکھی جائے گی اچھے عمل کی، اچھا عمل کس نیت سے آپ نے کیا، تو اس کے ترازو میں رکھ کر اس کو جانچ کے پھر عمل کو تولا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا 3 نیک اعمال کرنے والوں سے، اس کے ذریعے۔ اس میں ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ عالم جس نے علم حاصل کیا اور ساری زندگی علم پھیلاتا رہا،
اور سخی جس نے مال کمایا اور اللہ کی راہ میں بے دریغ لگایا، اور تیسرا شہید جس نے جنگی طاقت حاصل کی، ہنر حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں لڑا، مارا اور مر گیا۔ سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور تو دیکھیں یہ عمل تو صحیح تھا بظاہر، لیکن ان کا جو خیال تھا وہ غلط تھا، یعنی نیت غلط تھی، تو عمل برباد ہو گیا۔ ہمارے اردو میں ایک مثال آتی ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم، ایک محاورہ ہے جو بھی ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے، گناہ لازم آ جاتا ہے۔ اچھا اب اس میں دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں، جو زندگی کا خیال، زندگی گزارنے کا آپ کا اگر خیال دنیا کا ہو گیا اور پھر آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے، مختلف مقامات اور ایسے واقعات آئیں گے کہ آپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تو ہم نے آج کا معاشرہ جو ہے، اس نے زندگی دنیا کی گزارنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزارنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ ہم میں سے جو بھی ہے، پوری امت مسلمہ دنیا کے خیال میں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہی ہے، تو اس کے تمام نیک اعمال اب برباد ہیں۔ یہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں لیکن بڑی اہم ہے اور سب پر لاگو ہوتی ہے۔ جو شخص بھی قرآن کے حساب سے، میں آپ کو بات بتاؤں، من کانا یرید العاجلۃ، لفظی ترجمہ اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت ہے نہیں، جس نے ارادہ کر لیا دنیا کا، من کانا یرید العاجلۃ، بس جو دنیا کا ارادہ کر لے، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، جس کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، جس کی ترجیح دنیا ہے۔ لوگ دنیا کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، پیسہ چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی؟ پیسہ چاہیے۔ کیوں چاہیے بھائی؟ گھر بنائیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، تو خیال تو دنیا کے ہو گیا، پیسہ زیادہ ہوگا، تنخواہ۔ صبح میں ایک ملک کا فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک ملک ایسا ہے جہاں 2 کروڑ روپے ماہانہ آپ کما سکتے ہیں۔ میں اب آپ کو نام نہیں بتاتا ورنہ آپ اس کے پیچھے آپ چلے جائیں گے، اس ملک پہنچ جائیں گے، چاہے وہ اتنا غلطی کیوں نہ ہو۔ 2 کروڑ روپے ماہانہ، تو ہم تو چند ٹکوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے جو بھی پیارے ہیں ہمارے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، لیکن میں ویسی ایک نیت بتا رہا ہوں کہ دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا ترجیح بن گئی، اب ماں باپ بھی خوشی سے بچوں کو باہر بھجواتے، جاؤ مرو جا کے، کیا کہتے ہیں، اس کی دنیا بن جائے گی، اور ہماری خواہش ہے یہ اچھی زندگی۔ ظاہر ہے ماں باپ بھی دنیا دار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جاؤ مزے کرو۔ تو دیکھیں خیال کی بات کر رہی ہے، پکڑ خیال کی ہوگی۔ اور جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جس نے ارادہ کر لیا جلدی، عاجلہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، اس بات پہ بھی غور کی، جلدی، جس نے جلدی مچائی، دے دے یہیں دے دے، جو دینا یہیں دے دے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، آج کا مسلمان تو یہی کہہ رہے ہیں، جو دینا یہی دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سورہ بقرہ کی بالکل واضح آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو دینا یہیں دے دے، جو بھلائیاں دینی یہیں دے دے، ارادہ ہی ایسا کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں ایسا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں تفصیل یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی زبان سے بھی دعا کریں، نہیں، ترجیح بنا لیتے ہیں دنیا کو، آخرت فراموش اور دنیا کو ترجیح
کہتے ہیں یہ دودھ دینا یہی دے دے، کھاؤ پیو عیش کرو مزے اڑاؤ. آپ دیکھ لیں ہم سب کا یہی مدعا ہے. تو ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، قرآن بیان کر رہا ہوں میں، کچھ اور نہیں بیان نہ کر سکتا ہوں. اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کیا مطلب؟ جہنم. آخرت میں کیا ہے؟ فی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا بخشش ہے. آپ دنیا کے طالب بن گئے، آخرت میں آپ کے لیے شدید عذاب ہوگا. یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ دوسری جگہ سے میں پیش کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل